السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. کچھ باتیں سیاست کے حوالے سے ہو جائیں. ایک تو نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے کافی خبریں آتی تھی 2-3 مہینے پہلے تک، جب تک یہ وبا نہیں آئی تھی. تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ملتی رہتی تھی. کبھی اگر وہ ان کی طرف سے اپڈیٹ نہیں بھی آتی تھی تو گورنمنٹ یا دوسری پارٹیز کی جانب سے کویشچن اٹھائے جاتے تھے، یا پھر عدالت پوچھتی تھی کہ 6 ہفتے کی ضمانت ملی تھی، وہ کہاں ہیں، اب ان کی کیا صحت کیسی ہے، ان کے حالات کیا ہیں، اپڈیٹ کیا ہے، پلیٹلیٹس کی کیا کنڈیشن ہے. ڈاکٹر عدنان آئے روز بتاتے رہتے تھے کہ اس ٹائم یہ کنڈیشن ہے. پھر دوسرے ڈاکٹرز بھی بتاتے تھے. پھر کوئی نہ کوئی لیٹر آ جاتا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ کوئی صحت کو لے کے ٹویٹ کر دیتی تھیں، یا حسین نواز صاحب کچھ بتا دیتے تھے کہ ان کی کنڈیشن اب ٹھیک ہے، سٹیبل ہیں، بہتر ہے، یا دعا کریں ٹھیک نہیں ہے. تو آئے روز کوئی نہ کوئی ایمرجنسی رہتی تھی سامنے. مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ وبا نہ ہوتی تو اس وقت تک کیا صورتحال ہوتی. وہی صورتحال بنی ہوتی. عدالت میں بھی کیس چل رہے ہوتے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہوتی کہ انہیں ان کے بارے میں اپڈیٹ کیا جائے. لیکن بالکل مکمل خاموشی ہے. اتنی ایمرجنسی میں یہاں سے گئے تھے تو کم از کم بتایا جانا چاہیے. 2-3 مہینے کا بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، اس میں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی کنڈیشن ہے کیسی، وہ میڈیسن لے رہے ہیں، چیک اپ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے. میری رپورٹر سے وہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ یہاں پہ عام او پی ڈیز وغیرہ تو بند ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ ایک ایمرجنسی جتنی بھی ہم کھلی ہوئی ہیں تو صحت کو لے کے میرے خیال میں بتایا جانا چاہیے. بالکل خاموشی عجیب سی لگ رہی ہے. اگر تو یہ کہا جائے کہ وہ اس وبا کی وجہ سے خاموشی ہے، تو اگر ایک ایمرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے یا ہو جائے ایسے پیشنٹ کو، تو وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ اس ٹائم وبا ہے تو چلیں اس وقت پلیٹلیٹ بھی سٹیبل رہیں گے، امپروو رہیں گے، یا کنڈیشن ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ان کی صحت کے حوالے سے ہم سب کو پریشانی لاحق ہے. کوئی نہ کوئی خبر اس طرح آنی چاہیے. کوئی ایک آدھ ڈاکٹر عدنان ہی ٹویٹ کر دیں، اپڈیٹ کر دیں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، یہ والی میڈیسن لے رہے ہیں، یا کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تو تھا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے آ کے جو بے وقت کی راگنی چھیڑی ہے. ایک طرف مکمل خاموشی اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ وبا کی وجہ سے خاموش ہیں کہ چلیں کوئی نہیں، اس کے حوالے سے بھی حالانکہ بات ہو سکتی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ بھی کر سکتی تھی. بہت بڑا مسئلہ ہے. تو شروع میں تو سب نے یونٹی کا بھی مظاہرہ کیا، بتایا گیا کہ اس مسئلے میں ہم ساتھ ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایک دفعہ بھی ٹویٹ اس حوالے سے نہیں آئی کہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے، وہ کیا سوچ رہی ہیں، ان کا کیا خیالات ہیں. ان کو بتانا چاہیے وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں. تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے آ کے پہلے تو انہوں نے خود مانا اس چیز کو کہ وہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے جا کے کہا کہ فلائٹس بند ہو جائیں گی، اس وجہ سے آئے ہیں. وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ انہوں نے یہاں پہ اپوزیشن کا کوئی رول ادا کرنا تھا، یا کوئی کسی قسم کا کردار ادا کرنا تھا، یا ان کی اپنی خواہش تھی آنے کی. ایک چیز تو یہ ظاہر ہوتی ہے. دوسری یہ کہ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دیا، پھر انہوں نے جرگہ میں سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا. سلیم صافی صاحب کے انٹرویو میں جس وقت انہیں پوچھا گیا کہ کیا آپ کو 18ویں ترمیم کے عوض کسی چیز کی آفر ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی چیز آفر نہیں ہوئی ہے. وہ ساتھ ویسے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آفر ہوئی، اس کو ہمیں کوئی بتایا گیا، کوئی آفر اس قسم کی دی گئی، تو ہم اس کو نہیں لیں گے. ہم تو قطعاً اصولوں کے اوپر ہم چلیں گے، ہم قطعاً اس طرح کی کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے تو الٹا یہ کہہ دیا کہ الیکشن سے پہلے مجھے 2 صحافیوں کے ذریعے پتہ چلا کہ میسیج دیا گیا کہ آپ کا اگلی کابینہ کون سی ہوگی، کیونکہ آپ اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے تردید نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ نجی گفتگو تھی. اس کا مطلب ہے کہ میسیجز تو آئے تھے. پھر اس کے علاوہ رانا تنویر صاحب نے یہ، حالانکہ ان کی طرف سے پھر ڈینائل آیا، انہوں نے کہا جی سیاق و سباق سے ہٹ کے، جو ایک عموماً ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بتایا گیا. رانا تنویر صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں اس مقتدر حلقوں سے اس قسم کی آفرز ہوئی تھیں. تو اگر یہ ساری آفرز ہوئی تھیں تو پھر کہاں ہے وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو، 70 سال میں کوئی وزیر اعظم مدت نہیں پوری کر سکا، سازشیں ہوتی ہیں، ایک خلائی مخلوق ہے جو حکومت چلاتی ہے، ہمیں دھکیلا نہ جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اس وقت میں نظریاتی ہو گیا ہوں، میں اس قسم کی کوئی وہ نہیں کروں گا. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اس معاملے کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. اگر وہ اس بارے میں جانتے تھے تب تو ان کی اپنے اس بیانیے کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں کہ اگر وہ شہباز شریف کے حوالے سے کہ اس قسم کے کوئی رابطے ہوئے تھے، اور اگر نہیں جانتے تھے تو پھر بھائی کے حوالے سے بہت بڑے کویشچن ہیں کہ آپ کدھر جا کے کن سے بات کرتے رہے ہیں، کیا بتاتے رہے ہیں. اور اگر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بعد میں بنایا نہیں گیا. اس کا مطلب کہ آپ نے قبول کر لی تھی.
یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. ویسے بھی ماضی میں جو نثار علی خان کے ساتھ مل کے شہباز شریف صاحب جس طریقے سے ملاقاتیں کرتے رہے اور خود وہ مانتے بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اسی سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مل کے چلنا چاہیے, کسی قسم کی وہ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یا تو اپنے بڑے بھائی کو سمجھا لیں. دوسرا ایک اور بات جو اس آرٹیکل میں لکھی گئی, انہوں نے کہا جی میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ حمزہ شہباز کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا کیا کردار ہوگا آئندہ آنے والے اس میں. تو اس کا جواب نواز شریف صاحب نے یہ دیا, انہوں نے کہا کہ میں جلدی ڈیسائیڈ کر دیں. ناظرین اس کے اوپر ذرا غور کریے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان واپس آ کے کروں گا, آپ ذرا تسلی رکھیں. تو ان کو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی, وہ یہ کردار ڈیوائڈ مطلب پتہ چلے کہ کون بندہ کیا رول ادا کرے گا پارٹی کو لے کے یا سیاست کو لے کے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر کافی سارے سوالات ہیں ہمیشہ کی طرح. اب اس کا جواب ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ ان کی طرف سے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اگر نہیں دیا جائے گا تو پھر اسی قسم کے تجزیے ہوں گے, اسی قسم کی قیاس آرائیاں ہوں گی اور اسی قسم کی باتیں ہوں گی, اسی قسم کے انٹرویو ٹاک شوز ہوں گے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.